الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، مفتی طارق مسعود صاحب جہلم گئے، انجینئر کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے وہاں سے ان سے بات کرنے کے لیے گئے، 48 گھنٹے وہاں پر رہے۔ انجینئر محمد علی مرزا گھر سے نہیں نکلے اور کسی قسم کا سوشل میڈیا پر رپلائی بھی انہوں نے نہیں دیا۔ مفتی صاحب نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ آپ یوٹیوب پر ہمیں رپلائی دیں، لیکن انہوں نے وہ کوئی رپلائی نہیں دیا۔ خیر، مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے یوٹیوب آفیشیل چینل سے ایک کمنٹ آیا۔ وہ کمنٹ یہ تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے پیچھے سی ٹی ڈی والے بھی لگے ہوئے ہیں اور جہلم پولیس بھی لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا سوال، یہ کمنٹ کس نے کیا ہے؟ یا تو پھر انجینئر صاحب نے خود کیا ہے، نمبر 2، یا ان کے ایڈمن نے کیا ہے جو سنبھالتا ہوگا۔ اگر انجینئر صاحب نے خود کیا ہے یا ایڈمن نے کیا ہے تو ایڈمن کو کیسے معلوم ہوا کہ پولیس مفتی صاحب کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ انجینئر نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر انجینئر کی اجازت سے انہوں نے کمنٹ کیا ہوگا۔ اگر اجازت سے نہ بھی کیا ہوگا لیکن ابھی تک لگا ہوا ہے تو انجینئر کو تو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب اس پر وہ راضی بھی ہوں گے، اگر ناراض ہوتے تو اس کو کہتے کہ بھائی ڈیلیٹ کر دے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ یا تو انجینئر نے خود لگایا ہے یا لگوایا ہے یا راضی ہے اس پر کہ لگا رہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ پولیس مفتی صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ آپ نے پولیس کو اطلاع دی تھی، سی ٹی ڈی کو اطلاع دی تھی، یا کسی اور نے اطلاع دی تھی، اس نے آپ کو اطلاع دی ہے، یا سی ٹی ڈی والوں نے آپ کو اطلاع دی ہے، یا پولیس والوں نے آپ کو اطلاع دی ہے؟ کیسے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں ہمیں، اور ان کے فالوور جو ہیں وہ اس کا جواب لیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر سی ٹی ڈی والے، پولیس والے، جہلم پولیس مفتی صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو مفتی صاحب 48 گھنٹے وہاں پر رہے، 2 دن، اس کے بعد وہاں سے رخصت لے کر سیدھے چلے گئے اسلام آباد۔ وہاں پر وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، انٹرویو انہوں نے دیا ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے لاہور، آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سی ٹی ڈی والے کہاں ڈھونڈ رہے تھے مفتی صاحب کو؟ یہ جدید دور ہے، سم اور موبائل موجود ہیں لوگوں کے پاس، کوئی غلطی کرتا ہے تو سم ٹریس ہو جاتی ہے، اور شناختی کارڈ کے اندر CNIC کے اندر بھی سم لگی ہوئی ہے، وہ ٹریس ہو جاتی ہے، بندہ پکڑا جاتا ہے۔ لیکن سی ٹی ڈی والے، پولیس والے اتنے نااہل تھے کہ مفتی صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کا موبائل بھی ٹریس نہیں کر رہے تھے، شناختی کارڈ بھی ٹریس نہیں کر رہے تھے۔ یہ کیسا ڈھونڈنا تھا؟ اگر وہ ڈھونڈ بھی رہے تھے تو ایسے تو نہیں تھا کہ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ کڈاں منہ مریم جو کڈاں ٹنڈولا یار۔ مفتی صاحب اس طرف چل رہے تھے اور پولیس والے اس طرف ڈھونڈ رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا نا۔ اگر ایسا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری پولیس اور ہماری ایجنسیز بالکل ہی نااہل ہیں، اور یہ تب ثابت ہو رہا ہے جب انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کمنٹ کیا ہے، یا اس کی رضا سے ہوا ہے یا وہ اس پر راضی ہے کہ سی ٹی ڈی والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، مفتی صاحب نہیں ملے، پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس موبائل ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مل رہے، اور انہوں نے جس کا نمبر دیا تھا اس کو بھی پولیس نے نہیں پکڑا، سی ٹی ڈی نے نہیں پکڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ادارے جو ہیں بالکل ہی نااہل ہیں، بیکار ہیں، گھٹیا ہیں، کسی کام کے نہیں ہے۔ ایک آدمی آزادانہ گھوم رہا ہے، 48 گھنٹے جہلم میں رہا ہے، اس کے بعد اسلام آباد چلا گیا ہے، اس کے بعد لاہور چلا گیا ہے، ریڈ کر کے اس کو پکڑ سکتے تھے نا، نہیں پکڑ رہے، معلوم ہوا کہ بالکل ہی بیکار ہیں یار۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، انجینئر صاحب کے فالوورز کو، جو بلائنڈ فالوورز ہیں، ان سے گزارش کرنے لگا ہوں، کان کھول کے میری ایک بات سن لو۔ انجینئر نے سب سے پہلے آپ کو بدظن کیا صحابہ کرام سے، پھر فقہاء کرام، محدثین کرام، اولیاء اعظام سے آپ کو بدظن کیا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر علماء دین سے آپ کو بدظن کیا، مولوی ایسے، مولوی کی روزی روٹی سارا دین ہے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر آپ کو علماء دین سے بدظن کیا۔ اب آخر میں انجینئر کی تو موت ہو گئی، آپ کو پتہ ہے، جاتے جاتے وہ آپ کو پاکستان سے بھی بدظن کر رہا ہے
کہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ اتنے نااہل ہیں، اتنے گھٹیا ہیں اور اتنے بیکار ہیں کہ ایک آدمی گھوم رہا ہے، آزادانہ گھوم رہا ہے، سب کے سامنے گھوم رہا ہے، اور پھر اس کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ہمارے ادارے اتنے بیکار ہیں کہ اس کو پکڑ ہی نہیں سک رہے، ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجینئر نے جہاں تک آپ کا ایمان خراب کیا صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کے بارے میں، اب وہ آپ کی عقیدت جو پاکستان سے ہے وہ بھی خراب کر رہا ہے اور ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ادارے پاکستان کا تحفظ بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے دوستوں سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اب تو سمجھ جائیں کہ انجینئر اتنا گھٹیا ہو گیا کہ اپنے فیس سیونگ کے لیے وہ اب پاکستان کو بدنام کر رہا ہے اور ان کے اداروں کو بدنام کر رہا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جہلم میں موجود ہے اور پھر قریبی اسلام آباد چلا گیا ہے یا لاہور چلا گیا ہے تو اس کو پکڑ سکیں۔ بس مفتی صاحب ادھر گھوم رہے، یہ ادھر ڈھونڈتے رہ رہے ہیں، انجینئر صاحب کا یہ فرمان ہے۔ اب آپ کی مرضی، انجینئر کو فالو کریں یا انجینئر کو ڈس لائک کریں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، ہدایت دے، ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔